اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ ابھی تک ہم قاعدے کی جو ہے 2 تختیاں پڑھ چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تختی نمبر 1 مفردات اور تختی نمبر 2 مرکبات، اور آج آغاز کریں گے تختی نمبر 3 مقطعات۔ جو ہم نے مفردات پڑھے تھے یقیناً آپ سب کو یاد ہوں گے، ریئیکٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو یاد ہے مفردات اور مرکبات؟ مفردات الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، مخرج کے ساتھ ہم نے ان کی ادائیگی سیکھی، اس کے بعد ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی۔ اور مرکبات تختی نمبر 2، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایک ساتھ 2 مخرج یا پھر 3 مخرج، اس کی ہم نے پریکٹس کی اور ادائیگی بھی دیکھی ہم نے اس کی کہ کس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کا مخرج پکڑنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو بالکل ہم نے اپنے اندر اتار لینا ہے، کیونکہ بیسک یہی ہے۔ اب یہ حروف کی جو ہے نا آخری تختی ہے۔ کون سی تختی؟ یہ جو آج ہم پڑھیں گے مقطعات کی، حروف مقطعات، جو ہمیں قرآن مجید میں بھی اسی صورت ہی پڑھنی ہے، یعنی حروف میں پڑھنی ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو کہ حروف مقطعات سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس کے معنی کسی کو بھی نہیں پتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے۔ اس کی جو ہے بہت ساری برکات ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے، آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس کی اتنی پریکٹس کرنی ہے، اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے۔ اس کے تعارف میں اور آگے آپ کو بتا دوں کہ جب ہم بہت زیادہ اعراب کی پریکٹس کرتے ہیں نا، تو اس تختی میں بھی عموماً ہم اعراب ہی لگاتے ہیں اور لگا کر پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بہت زیادہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ حروف مقطعات
ان حروف کو ہمیشہ حروف میں ہی پڑھا جاتا ہے، چونکہ یہ آخری تختی ہے حروف کی، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اوپر ہم زبر، زیر، پیش، اس میں سے کوئی بھی اعراب نہیں ہم دیکھتے، لیکن چند ایک پر ہمیں کھڑا زبر بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ چند حروف ایسے ہیں کہ جن پہ ہمیں کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، اور بہت جو کھڑا زبر جن میں نظر آ رہا ہے ان میں کون کون سے حروف شامل ہیں؟ یا، ہا، تو اور را. ان کو ہم نے کھڑے زبر کی طرح نہیں پڑھنا، ان کو تو شروع سے ہی زبر کی ادائیگی میں ہی پڑھا جاتا ہے. آپ لوگوں نے مخارج میں پریکٹس کی ہے نا، جس طرح سے پڑھا جا رہا تھا کہ یا، ہا، تو ان کے اوپر زبر کی ہی ہمیں ادائیگی نظر آ رہی ہے. یہاں پر اس تختی میں ہمیں بڑی مد بھی نظر آ رہی ہے، اور بڑی مد کی جو مقدار ہے کتنی ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میسج کر کے بتائیے. جی ساجدہ رفعت، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مسز نعیم، شگفتہ سجاد، منزہ، شمسہ گل، افرا، اسما بی بی، سیدہ سلمہ، بسمہ، افشاں، ماشاء اللہ، یعنی سب کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک. 5 الف کی مقدار، اس کی کاؤنٹنگ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ کس طرح سے کرنی ہے. ہمیں ایک فنگر کو ہم نے آرام سے کھولنا ہے، وہ ایک کاؤنٹ ہو گیا. دوسری فنگر کو ہم نے کھولنا ہے آرام سے، وہ کاؤنٹ ہو گیا 2، 3، 4، 5. اس کو ہم سیکنڈز میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو پریکٹس کے لیے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ہی دیر میں یہ جو مد والا حرف ہے نا یہ پڑھا جائے گا. جس حرف کے اوپر بھی بڑی مد موجود ہوگی، اور ہمیں جو بھی یہاں پہ دوسرے اعراب نظر آتا ہے وہ ہے تشدید کا. بڑی مد کے بعد ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ ایک اور، پہلے ہم نے کھڑا زبر دیکھا کہ وہ ہے اس میں، پھر ہم نے بڑی مد دیکھی، جتنی بڑی مد کی مقدار ہوتی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی طویل کھینچنا ہے اور پھر اس حرف کی ادائیگی کرنی ہے. پھر ہمیں جو تیسرا نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تشدید، شد. بالکل ٹھیک. مسز کوثر ہیں آئی تھنک، انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا. تشدید، شد. جس حرف کے اوپر بھی ہمیں تشدید نظر آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ تشدید کے بارے میں تو ہم پہلے تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. تشدید والے حرف کو اسے جوڑنا ہوتا ہے، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، اس کو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، سختی سے ادا کیا جاتا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے. تو یہاں پر مین کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس تختی میں ہم نے اس کو جوڑنا ہے. ہم ان حروف کو آپس میں کنیکٹ کریں گے حروف کی ادائیگی میں. جب ہم بڑی مد کو پڑھیں گے اور اگر تشدید آ رہا ہے تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی طرح یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم نے ایک چیز اور دیکھی ہے اس تختی میں ہمیں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے، وہ ہے میم مشدد. اب ہم نے پیچھے قواعد میں پہلے پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد کو ہم نے ہمیشہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہاں پر ایک حرف اور بھی آئے گا جس میں ہوگا سین، اور اس کے بعد ہے سیکنڈ لائن میں سین، اور سین کے فوراً ہی بعد میم آ جاتا ہے. تو ہم نے اس پر بھی غور کرنا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس حرف کو پڑھتے ہوئے جو ہے غلطی کرتے ہیں. جب ہم پریکٹس کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ.
تعالی. اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، کہاں پہ غلطی ہوتی ہے، کہاں ہم نے غلطی نہیں کرنی، اور ہم نے اس کی ادائیگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے، یہ سب انشاءاللہ آج ہم کلاس میں پریکٹس بھی کریں گے. اب ہم تختی کی طرف آتے ہیں. تختی نمبر 3، حروف مقطعات. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اب پچھلی 2 تختیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک باکس پہ جتنے بھی حروف ہوں گے، 1 ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، ہم نے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، یہ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں کتنے حروف نظر آ رہے ہیں؟ الف، لام اور میم، 3 حروف نظر آ رہے ہیں. لام کے اوپر بڑی مد، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اسی 5 الف کے مقدار اس کو ہم کھینچیں گے، طویل کریں گے، اور اس کو کھینچتے کے ساتھ ہی آگے کیا آ رہا ہے، میم مشدد. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے. جب ہم لام کی کاؤنٹنگ کو پورا کر لیں گے، اس کو لمبا کر لیں گے، اس کے فوراً بعد ہم نے میم کا مخرج پکڑنا ہے اور اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر میم کے اوپر بھی مد آ رہی ہے تو ہم نے اس کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، آپ میرے ساتھ پڑھیے. الف لام میم. اب لا کو کھینچتے کے ساتھ ہی میں نے فوراً میم کا مخرج پڑھا، دونوں ہونٹوں کو بند کر دیا. الف لام میم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ باکس کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہمیں کتنے حروف نظر آ رہے ہیں؟ الف، لام، میم اور صاد. چلیں پریکٹس کرتے ہیں. الف لام میم صاد. اب ہم نے کیا کیا، الف لام میم کو تو ہم نے اسی طرح پڑھا جس میں ہم نے پہلے والا پڑھا تھا، لیکن ہم نے سانس نہیں توڑی. جیسے ہی ہم نے لام کی مقدار پوری کی، میم پہ ہم نے غنہ کیا، میم کا مخرج پکڑا، میم کی مقدار پوری کی، اس کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کی مقدار ہم نے اس کو کھینچا، اس کے فوراً بعد ہم نے صاد پڑھا، اور صاد پڑھتے کے ساتھ ہی ہم نے جو دال آخر میں آواز آتی ہے صاد کے آخر میں، تو ہم نے اس پہ ہلکا نہیں بلکہ اس پہ ہم نے قلقلہ بھی کیا. دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام میم صاد. نیکسٹ حروف کی طرف چلتے ہیں. الف لام را. ہم نے را کو زیادہ نہیں کھینچا. جیسے ہی ہم نے الف پڑھ کے لام کو کھینچا ہے 5 الف کی مقدار، اس کے فوراً بعد ہی ہم نے را کو پڑھا، اور ہم نے کیا کیا، لام کی میم پر ہم نے غنہ نہیں کیا. آپ نے بھی کوشش کرنی ہے جب آپ یہاں پہ اس کو پڑھیں، الف لام را، میم کے آتے ہی ہم نے میم پر غنہ نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر جو میم کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا لام کے آخر میں، ہم نے اس پہ غنہ نہیں کرنا، فوراً ہی ہم نے منہ کو کھول دینا ہے، را پڑھنا ہے تاکہ غنہ نہ ہو پائے. دوبارہ پڑھتے ہیں اسی کو. الف لام را. ٹھیک ہے، میم آتے کے ساتھ ہی ہم نے را کو فوراً پڑھ لیا. اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ الف لام
میم را. دوبارہ پڑھتے ہیں. ہم نے لام کو کھینچا، لام کے ساتھ ہی ہم نے میم پہ غنہ کیا، پھر میم کو کھینچا 5 الف کی مقدار، پھر ہم نے را کو پڑھا. را کو ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا. الف لام میم را. اب نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ کاف کو کھینچا 5 الف کی مقدار. ٹھیک ہے. ہا کو نہیں کھینچنا، یا کو نہیں کھینچنا. ہا اور یا کو بالکل ایکول رکھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. پھر عین کا مخرج اچھے سے پکڑنا ہے. ہم نے عین کو ہم نے کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار. اس کے بعد ہم نے فوراً ہی صاد پڑھنا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے، ان 5 حروف کو ہم نے پڑھتے ہوئے سانس کو نہیں توڑنا، کیونکہ ایک ہی باکس میں یہ سارے 5 حروف ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں اس کی. کاف ہا یا عین صاد. نیکسٹ طٰ. ٹھیک ہے. جتنا میں نے پڑھا کھینچنا نہیں ہے. طٰ کو پر پڑھنا ہے. طٰ کا جو مخرج ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے. طٰ کو موٹا پڑھنا ہے اور ہا کو پڑھنا ہے سینے والے ہا سے. ٹھیک ہے. طٰ طٰ. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. طاسیم میم. اب یہاں پر اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں، سین جب آپ پڑھتے ہیں تو آخر میں نون کی ساؤنڈ آتی ہے. اس لفظ میں عموماً غلطی ہوتی ہے. جب ہم نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے، ان حروف کو ادا کرنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، سین کا جو ہے نا نون ادا نہیں کرنا. یہ یاد رکھیے گا. جب کل آپ کو لیسن دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. طٰ پڑھنا ہے، طٰ کو کھینچنا نہیں ہے. سین کا صرف سی پڑھنا ہے، نون نہیں پڑھنا. فوراً ہم نے میم پہ غنہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے میم پر غنہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مد کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. 5 الف کی مقدار. دوبارہ پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ میوٹ رہتے ہوئے پریکٹس کیجیے. طاسیم میم. طاسیم میم. اچھا ہم نے کیا کیا، سی کو کھینچتے ہوئے ہم نے کیا کیا، فوراً میم پہ غنہ کر دیا. دونوں ہونٹوں کو ہم نے بند کر لیا. اس کے بعد آتے ہیں طاسین. طاسین. اس میں ہم نے سین کو پراپر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. نون کی آواز بھی آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ پیچھے تو سین میں ہم نے نون نہیں پڑھا تھا، اس میں بھی نہیں پڑھنا. اس کو ہم نے پراپر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. طٰ کو بھی اور سین کو ہم نے کھینچتے ہوئے روکنا ہے. طاسین یاسین صاد صاد حامیم حامیم. اب جو حروف میں پڑھنے والی ہوں، اب جو اس باکس میں کافی سارے حروف ہیں. ٹھیک ہے. ہیں تو 5 ہی، لیکن
اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ حامیم الگ لفظ ہے اور عین سین قاف الگ ہے، دونوں ایک ہی باکس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جو میں پچھلی دو تختیوں میں بھی بتاتی ہوئی آئی ہوں، کہ اس ایک ہی باکس میں جتنے بھی حروف لکھے ہیں ان کے مخرج اچھے سے پکڑتے ہوئے ہم نے ان سب کو ایک ہی سانس میں ادا کرنا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، حامیم عین سین قاف۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پریکٹس کرتے رہیں گے تو ہمیں کھینچنے کا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پریشان بالکل نہیں ہونا کہ ہم سے یہ نہیں پڑھا جا رہا اور ہم سے نہیں کھینچا جا رہا۔ بار بار پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ہے یہ کھینچنے کا جتنا بھی عمل ہے یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اگلا پڑھتے ہیں، قاف قاف۔ قاف کا مخرج بہت اچھے سے ادا کرنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، کھینچنا ہے۔ نون نون۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس تختی کو پڑھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے اس میں بڑی مد ہم دیکھ رہے ہیں، مشدد حروف ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کو بہت اچھے سے مد نظر رکھتے ہوئے 5 الف کی مقدار بڑی مد کو کھینچنا ہے، پھر ہم نے میم مشدد کو جو کہ اس میں ہے اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اس کے رول کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اس کو غنہ کرنا ہے اور ہم نے اس کے مخرج کو اچھے سے پکڑنا ہے، لام کو کھینچتے ہوئے پھر فوراً ہم نے غنہ کر کے میم کا مخرج پکڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ کو جو ہے نا بہت اچھے سے یہ پڑھنا آ جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ یہ جو ہے تختی ہے، اور ہم نے اس میں 4 حروف ایسے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمیں موٹے ہی پڑھنے ہیں۔ جس طرح سے سب سے پہلا حرف نظر آ رہا ہے ہمیں صاد، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے رو، پھر ہمیں نظر آ رہا ہے تو، پھر ہمیں نظر آ رہا ہے موٹا والا قاف، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے، ان کو ان کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھا سکوں۔ کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔